الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس وقت کیا واقعات تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، یعنی پہلے تو یہ سلسلہ شروع ہوا سچے خواب سے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی جو ہے وہ اچھی لگنے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہائی پسند ہو گئے تھے، خلوت نشینی کو پسند کرنے لگ گئے تھے اور عبادت کی غرض سے جاتے تھے تو ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ گھبرائے بھی تو اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو سکون پہنچایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی اتنی اچھی خوبیاں تھی سوسائٹی میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ ایک انسان جو اچھے اور نیک کام کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ آج بھی جو حق کی بات لے کے آتا ہے، جو حق سچ لے کے آتا ہے، لوگ اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ورقہ نے بتایا
کہ آپ کیونکہ حق سچ کی بات لے کے آنے والے ہیں اس لیے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں بھلا؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو اپنا آپ تبدیل کرنا ناگوار گزرتا ہے، اپنی بری عادتیں چھوڑنا ان کو مشکل لگتا ہے. اس وجہ سے وہ دوسرے انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ خود کو بدلیں. ان کو یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ دوسرے سے دشمنی لے لو بجائے اس کے کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کریں یا اپنا محاسبہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا. میں شدید نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا. اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا، یہ ناکارہ یعنی خود آپ یعنی اپنے آپ کو کہا، شاعریاں پاگل ہے. میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے. میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا. جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا. اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق پر گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرے تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور میں اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا، ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ باخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے. اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجہ سنایا. انہوں نے، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا. اور یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات پتہ چلتی ہے، بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں. البتہ ہم یہاں پہ اس بارے میں بحث نہیں کر رہے. وحی کے اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہی. چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکھا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے. اب اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی
جو فیلنگز انسان کو آ جاتی ہیں وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان نیک ہو، اگر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت نیک مطلب نیک تھے اور بہت سوسائٹی میں بہت اچھے کام کرتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کو روکتے تھے. تو اگر نیک ہو انسان اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے گھیرے میں رکھا ہوگا تو وہ لوگ آپ کو کسی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکیں گے. لیکن اگر آپ بد لوگوں میں گھرے ہوں گے تو پھر وہ بد لوگ آپ کو بدی کی طرف ہی مائل کر سکتے ہیں، لیکن نیک لوگوں میں گھرے ہوں گے تو وہ نیک لوگ آپ کو نیکی کی طرف مائل کریں گے. تو نیکیاں کریں اور نیکوکاروں میں رہیں. اچھا، ایک بات اور یہاں پہ ذرا اس سے ہٹ کے میں کہنا چاہتی ہوں، میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے، تو اگر کسی لفظ کی پروننسیشن صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے معذرت، اور باقی ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.